سب سے پہلے جو مارننگ میں کاکول میں پریڈ ہوئی اور اس میں وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر سے وہی عزم دہرایا کہ اگر سندھ تاس معاہدہ توڑنے کی کوشش کی گئی یا پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پوری قومی طاقت کا جواب دیں گے، پانی ہماری لائف لائن ہے۔ اسی سے آپ کے پہلے کومنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، یہ اس بات کا اعادہ ہے جو کہ ہماری سب سے ایپیکس کمیٹی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جتنے فیصلے کیے اس کا ایک یہ کلیدی نقطہ تھا جو پرائم منسٹر نے پاسنگ آؤٹ کے دوران، پاسنگ آؤٹ کسی ملک کی بھی اور خاص طور پہ پاکستان کی بڑی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ پاسنگ آؤٹ کے ذریعے پوری دنیا کو میسج جاتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے لیڈرشپ کا کیا ان کی خیالات ہیں، اور خاص طور پر ان حالات میں جبکہ یہ صورتحال پیش آئی ہو کسی ملک کے لیے جیسا کہ آج کل ہمارے لیے انڈیا نے صورتحال پیش کر دی ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور دوسرا اگر انٹرنلی دیکھا جائے، پاکستانی قوم کے لیے دیکھا جائے تو نہ صرف پرائم منسٹر بلکہ آرمی چیف کی بھی جو تقریر تھی اس میں لہو گرمانے والی بات تھی، کیونکہ اس وقت قوم کو یکجا ہو کے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اپنے اختلافات اگر جو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں کسی قوم میں اس کو بلانا بھی پڑے گا، اس کو پشے پشت رکھنا پڑے گا، اور اس لحاظ سے یہ چیزیں دو مقصد حاصل کرتی ہیں جو اس قسم کے موقعوں پر اگر جو تقریر کی جاتی ہے جیسے کہ پرائم منسٹر نے یا سپہ سالار نے کی، تو اس میں ایک دنیا کو میسج آتا ہے اور اپنے ملک کو ایک مزید اعادہ کیا جاتا ہے کہ کیا پالیسی ہے اور کس پالیسی کے تحت ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے، کس پالیسی کے تحت ہم اپنی فارن پالیسی چلائیں گے، کس پالیسی کے تحت ہم دنیا کو یہ باور کرائیں گے کہ ہمارے اگر ہم پر زیادتی کی جائے تو ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق، یو این چارٹر کے مطابق اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیفنس میں وہ کام کر کے دکھلائیں گے جو کہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور دنیا اس کو دیکھے گی کہ ہم انٹرنیشنل قانون میں کے دائرے میں رہتے ہوئے انڈیا جب اگر پانی بند کرنے کی بالکل ہمارے ساتھ ہی رہے گا طارق رشید صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ فرق بھی ہے دو قومی نظریے کی جو سوچ ہے وہ بھی اسی وجہ سے دو قومی نظریے جو تھے کہ یہ دو جو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے، دو قومیں ہیں۔ طارق صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی۔ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے انڈیا کے ارمانوں پر پانی پھیرا گیا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ 1500 سال پرانا ہے، آپس میں خود ہی پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ حل کر لیں گے اس مسئلے کو۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ اس پر کوئی پوزیشن لیں گے۔ ٹرمپ نے بالکل سادہ اور نیوٹرل پوزیشن لی ہے کہ یہ معاملہ we'll look into it, and we'll figure it out۔ یہ ان کے آخری الفاظ اس کپے کامنٹ کے دوران تھے۔ تو انہوں نے ان کی ایکسپیکٹیشن، انڈین کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف یہ ایک عام سا بیان دیا ہے، جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ اس وقت بہتر ہے، جو پہلے سے بہتر ہے۔ انہیں پتہ ہے پاکستان کے بارے میں، اور ابھی تو کتاب کا ذکر ہو رہا تھا میڈلین البرائٹ کا، اور یہ امریکنز نے ہی رپورٹ کی تھی، ان کے اپنے سی آئی اے نے اور ان کے اپنے اداروں نے رپورٹ کی تھی اپنے پریزیڈنٹ کو۔ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے ہی ملک میں یعنی امریکہ میں کیس چل رہا ہے ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا، اور اس کیس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ فائیو آئیز نے رپورٹ کیا تھا کہ کینیڈا میں کیا ہوا ہے اور ٹرانس نیشنل ٹیررزم کے ذریعے کس طرح پربیت سنگھ کو ہلاک کیا گیا وہاں۔ تو اس طریقے سے یہ تمام چیزیں، کیونکہ وہ بڑے ملک ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ ذرائع ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کس معاملے میں، کس انداز میں غلط بیانی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ انڈیا کا اس وقت ایک ایڈوانٹیج ہے، اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے چائنا کنٹینمنٹ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے انڈیا کے چاہے وہ سٹیزنز ایکٹ ہو، چاہے وہ سٹیزن رجسٹر ہو، چاہے وہ باقی ان کے ہیومن رائٹ وائلیشن ہو، یا ریلیجس کمیشن کی رپورٹ جو امریکہ سے نکلتی ہے، چاہے اس میں
सारी चीज़ें जो गर्दानी गई हैं, बताई गई हैं इंडिया में कि क्या वायलेशन हो रहे हैं, अगर उस पर थोड़ी सी खामोशी अख्तियार की हुई है अमेरिका या उनके एलाइज ने, तो उसका मकसद है एक जियोपॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी का उनका हिस्सा है कि अभी इंडिया से काम लेना है। तो इससे ये ना समझे इंडिया कहीं कि भाई कहीं सारी चीज़ें वो बुला बैठे हैं, तो लिहाजा ये चीज़ उनको बड़ी अच्छी तरह आया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान एक आम सा दिया है, न्यूट्रल सा बयान दिया है। और अब हमने बिल्कुल वाज़ेह दुनिया को कर दिया है, लेकिन हमें थोड़ी सी इस पे आउटरीच करनी पड़ेगी पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत, कि जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं यहाँ और ये हो भी रही है, वो हम अपने मिशंस के जरिए और बाकी अपने तमाम जराए से दुनिया को बावर कराएं कि डॉक्टर जुबैर साहब इसी बात पे मजीद आगे बात बढ़ाते हैं।